اس وقت اسمبلی الیکشنز کی صدائیں آ رہی ہے. اسی اسنا میں اگر ہم ضلع بڑگام کے بیروا کنسٹیچوئنسی کی بات کریں تو یہاں پہ بھی الیکشنز کے حوالے سے یہاں کا جو الیکشن ماحول ہے اس وقت سیاسی ماحول جو ہے پوری طرح سے جوش و خروش میں ہے. اسی اسنا میں ہم نے آج مناسب سمجھا ہم آپ کی ملاقات اس ہستی سے کریں گے جو میدان عمل میں بیروا سے لڑ رہے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت سعید مظفر رضوی صاحب ہیں جو جموں کشمیر اپنی پارٹی کی اور سے بیروا کنسٹیچوئنسی سے الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے میدان میں موجود ہے. مظفر صاحب ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. شکریہ. آپ نے اپنی پارٹی کا انتخاب کیا, کیا چیز لے کر کیا سوچ کر آپ نے سیاست کے میدان میں قدم رکھا, وہ بھی اپنی پارٹی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے جب سید محمد الطاف بخاری نے 2019 کے بعد اپنی پارٹی کو معرض وجود میں لانے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ صلاح مشورے کے بعد اپنی پارٹی کو بنایا یہاں پہ, تو میں نے کا ویژن دیکھا. سید محمد الطاف بخاری کا کلیئر ویژن ہے کہ ڈیولپمنٹ وتھ ڈگنیٹی. مجھے وہ پسند آ گیا اور میں اس میں شامل ہو گیا. نہیں, اگر اپنی پارٹی کی بات کی جائے تو اپنی پارٹی کو جموں کشمیر میں سیکنڈ بی جے پی پارٹی کہا جاتا ہے, تو آپ نے اتنی ساری پارٹیاں چھوڑ کر اپنی پارٹی کا دامن چن لیا, تو کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ تو یہاں پر روایت رہی ہے کہ کسی کے خلاف کوئی پروپیگنڈا شروع کر کے اس کو بدنام کیا جائے. اس محض ایک پروپیگنڈا تھا جو روایتی سیاست دانوں نے یہاں پہ ہمارے خلاف کھڑا کیا, اور پروپیگنڈا مشینری کو اس طرح چلایا جیسے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دلی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. لیکن میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ یہ اس وقت جو یہ روایتی سیاست دان ہے, سپوز ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے بیٹے عمر عبداللہ صاحب جو صدر ہیں نیشنل کانفرنس کے, وہ تو جنمے ہیں, پلے بڑے ہیں بی جے پی کی گود میں. اس وقت گورنمنٹ بی جے پی کی سرکار دلی میں نہیں تھی کیا جب وہ وزیر خارجہ بن گئے ان کی سرکار میں؟ تو رہی بات اب پیپلز پی ڈی پی کی, پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی, تو محبوبہ مفتی نے بالکل بی جے پی کو یہاں لایا. شرم کرو, ان سے کہتا ہوں کہ شرم کرو. جو بی جے پی کو آپ نے گلے لگایا, جس طرح بی جے پی کو یہاں پنپنے دیا, وہی لوگ دوسروں پر الزام لگائیں کہ یہ بی جے پی کی بی ٹیم ہے. یہ تو ڈھکوسلا کی بات. یہاں پر یہ چلتے ہیں, ایک محکمے سے چلیں گے اور پروپیگنڈا مشینری چلے گی, ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. تعمیر و ترقی کے لحاظ سے اگر بات کی جائے تو آپ بیروا کو کس لیول پر دیکھتے ہیں؟ بیروا میں اگر تعمیر و ترقی کو دیکھا جائے تو بیروا میں تعمیر و ترقی ابھی 100 سال پیچھے ہے. صحیح بات ہے. حال ہی میں کل ہی ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ 100 سال بھی لگ سکتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ دھوکہ کیوں لوگوں کو دے رہے ہیں؟ پارلیمنٹ آف انڈیا نے آرٹیکل 370 کو 2/3 میجارٹی سے ایبروگیٹ کیا, تو اسی 2/3 میجارٹی سے تو یہ واپس آنے والا ہے. آپ مجھے بتائیے, انڈین نیشنل کانگریس ہمیں آرٹیکل 370 دے دے گی کیا؟ انہوں نے اپنے منشور میں رکھا ہے کیا؟ اگر وہ بھی آئیں گے, کل نہیں آئیں گے. یہ بالکل سراسر غلط ہے, لوگوں کو دھوکہ دی والی بات ہے. انہوں نے ہمیشہ ازِ ہُنٛد عزت, فضِ ہُنٛد عزت, 370 کے نعرے لگا کے یہاں پہ ووٹ حاصل کیا. اور اس کے برعکس انہوں نے جب بھی کوئی بھی وہاں سے لا پاس ہوا تو اس کو یہاں پہ انہوں نے ریپیل نہیں کیا, انہوں نے اسمبلی میں اس کو پاس نہیں کروایا. ان کی میجارٹی تھی اس وقت. انہوں نے جب کہا کہ یہاں سیلف رول کے لیے انہوں نے کہا, تو پھر وہ اس کا وہ ریزی کی ٹوکری میں ڈالا گیا وہاں پر. تو کیا بات کر رہے ہیں؟ ابھی وہ سوچ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو بہکایا جائے. لیکن آج کا نوجوان وہ مجھے یقین ہے چینج کے لیے کھڑا ہوا ہے. ان روایتی سیاستدانوں کو وہ اس وقت سبق سکھائیں گے. اگر بیروا کی بات کی جائے, یہاں پہ بہت سارے کینڈیڈیٹس موجود ہیں میدان عمل میں, تو اپنی پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بنتا ہے, تو آپ اس چیلنج کو کس طرح سے جواب دینا چاہتے ہیں؟ الیکشن چیلنج ہی ہوتا ہے, الیکشن لڑنا ہوتا ہے, ہر کوئی جیتنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن میں ڈھکوسلے نعروں سے الیکشن جیتنا نہیں چاہتا ہوں. میں نوجوانوں کو ساتھ لے کر ان کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر انہوں نے اعتماد کیا اپنی پارٹی پہ, تو انشاءاللہ الرحمن یہ پکڑ دکڑ کا سلسلہ اور جو نظر بند ہے ان کو رہا کرنے کا بالکل ایک ہمارے پاس ایک ویژن ہے اور ایک آئیڈیالوجی ہے, وہ ہم کر کے رکھیں گے. اور تاکہ ہر کوئی اپنا تحفظ اور عزت مندانہ رول ادا کر کے اس ریاست کو ترقی کے راہ پر گامزن کریں. اور بیروا کی بات رہی, بیروا میں بہت کچھ یہاں پر بہت سے ایم ایل اے آ گئے اور چلے گئے, لیکن اگر ہم گراؤنڈ پر دیکھیں تو یہ ترقی کے لحاظ سے بالکل پیچھے ہے. میں وعدہ بند ہوں کہ اگر اپنی پارٹی نے یہاں پہ انشاءاللہ الرحمن الیکشن جیتا, تو میں سب سے پہلے جو
तरक्की के राह में रुकावटें खड़ी हैं वो दूर करूंगा और तरक्की के मनाजिल को इंशाल्लाह बीरवा की कॉन्स्टिट्यूंसी तय करेगी। बीरवा के जो बाशूर पब्लिक है, आखिर पर आप वोटिंग के हवाले से इनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं इनको ये दरख्वास्त करूंगा कि रवायती सियासत को छोड़कर चेंज के लिए वोट करें और अपनी पार्टी के हक में अपना कीमती वोट देकर हमें खिदमत करने का भरपूर मौका। शुक्रिया।